اللہ ذوالجلال نے اس صورت کے اندر اپنی کبریائی اور عظمت اور جلالت اور تقدس کے دلائل بھی دیے ہیں. موت کے بارے میں بھی بتایا ہے یہ آنی ہی آنی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے حاضری بھی ہونی ہے، اور اس کا پھر کوئی نتیجہ تو نکلے گا. یا تو جہنم رسید ہوگی کافر، اور مومن کو اللہ جنت کے مہمان بنائے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ. اللہ ذوالجلال ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، تم سے پہلے بڑے طاقتور آئے تھے، انہوں نے چھان ماری زمین کے کہیں کوئی جگہ مل جائے چھپنے کی، چھپ نہیں سکے. ہم نے ان کو عبرت بنا دیا. اس لیے تم اپنی طاقت پہ گمنڈ نہ کرو، مال پہ گمنڈ نہ کرو، بلکہ جملہ صلاحیتیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہوتی ہے اس پہ گمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، بلکہ لوٹ کے آ جاؤ تو اللہ کی طرف. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. یہ ساری کی ساری نصیحتیں ہیں کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہے، غور سے سنتا ہے، توجہ رکھتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہمیں تو تھکاوٹ نہیں ہوئی. یہ اللہ ذوالجلال کن کہہ کے بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ ذوالجلال نے مخلوق کو بھی ایک ادب سکھایا کہ پہلے اللہ ذوالجلال نے 2 دن میں یہ کیا، 4 دن میں یہ کیا، پھر مستوی علی العرش ہوئے. زندگی کا ایک ادب سکھایا ہے کہ ہر کام کو ترتیب سے تم بھی کیا کرو. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. میرے پیغمبر یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو کرتے رہنے دے، آپ برداشت کیجئے، ٹالریٹ کیجئے. فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تمہاری ذمہ داری یہ ہے اس ذات کی پاکی بیان کیجئے صبح و شام جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جتنا تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے اللہ ذوالجلال اتنا ہی تمہیں لوگوں کی نظروں میں پاکیزہ بنا دے.